آج یہ کام بھی بڑے دھڑلے سے ہو رہا ہے. کوئی بندھن لون چل رہا ہے صاحب، عورتوں کو لون دیا جا رہا ہے. بینک والا آتا ہے، مردوں کو کنارے کر کے پہلے عورتوں سے بات کرتا ہے، تمہیں لون چاہیے؟ پہلے سے بیوی بیچاری اس کے شوہر نے سکھایا، بول دینا ہاں چاہیے. 1,00,000 2 لاکھ روپے کا لون بڑی آسانی سے مل جاتا ہے، ہر مہینے بیاج بھرا جا رہا ہے. میرے بھائی، یہ مسئلہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ بیاج کا صرف لینا حرام ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیاج کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت اور بیاج کھلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت. اور ایک بات اور سن لو، بیاج کھانے کے بعد اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، اس بات کا ڈر ہے کہیں ہماری عبادتیں ہمارے منہ پر مار نہ دی جائیں. سود بیاج کھانے والے کی عبادتیں اس کے منہ پر مار نہ دی جائیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بڑے سخت الفاظ میں فرمایا ہے کہ سود اور بیاج کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، جس میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے ان یزنی الرجل بامہ، انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے. کوئی سوچ نہیں سکتا، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. سود کھانے والا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ خطرناک کام کرتا ہے. اور قرآن تو یہاں تک کہتا ہے سود کھانے والوں کے بارے میں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم بیاج کھانا نہیں چھوڑتے، اگر تم سود کا لین دین نہیں جوڑتے، تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تمہارے اندر طاقت ہے، تمہارے اندر ہمت ہے، تو اللہ سے لڑائی کر کے دکھا دو. اللہ سے کون میرے بھائیوں لڑائی کر سکتا ہے؟ اس لیے سود کا لین دین بالکل بند کر دو. اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، پورا ہمارا کاروبار بینکنگ سسٹم پر ہے. بینک میں ہمارا سیونگ اکاؤنٹ کھلا ہے، ہر کوارٹر پر، ہر 4 مہینے پر ہمارے بینک میں انٹرسٹ آتا ہے. تو کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بینک کی پاس بک کو اپڈیٹ کرو، چیک کرو میرے پاس کتنی انٹرسٹ آ رہا ہے، کتنا بیاج آ رہا ہے. جو سال میں بیاج آ رہا ہے اس بیاج کو آپ بینک سے نکال لو. لالچ کا کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ایک انسان ہوں، میرے پاس لوگ زمین و جائیداد کا مسئلہ لے کر کے آتے، ہو سکتا ہے کہ کسی کی چکنی چپڑی بات کو سن کر کے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. اے میرے صحابہ، کان کھول کر کے سن لو، اگر میں نے غلط فیصلہ کر دیا اور جو حقدار نہیں تھا اس کو میں نے دوسرے کی زمین دے دی، تو کان کھول کر کے سن لو فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ. میں زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. اس لیے وہ زمین لینے والا کان کھول کر کے سن لے. میرے بھائیوں، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. کسی کی زمین جائیداد ناجائز طریقے سے مت ہڑپو. آج افسوس کی بات ہے، کچہریوں میں، عدالتوں میں سب سے زیادہ کیس اگر ملے گا مسلمان کا ملے گا. کوئی بھائی کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، کوئی بہن کا حق مار کے بیٹھا ہے، کوئی بیٹی کا حق مار کے بیٹھا ہے. میرے بھائی ایسا نہ کرو، اللہ کے نبی نے لعنت کی. اور آگے بڑھیے، لعنت کا حقدار بنانے والا دوسرا کام. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ. اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر، اور سود کو لکھنے والے پر. اور آپ نے آگے یہ بھی فرمایا وَهُمْ سَوَا، سب کے سب برابر ہیں. کھانے والا بھی برابر، کھلانے والا بھی برابر، سود لکھنے والا بھی برابر، اور سود کی گواہی دینے والا بھی برابر. آج یہ کام بھی بڑے دھڑلے سے ہو رہا ہے. کوئی بندھن لون چل رہا ہے صاحب، عورتوں کو لون دیا جا رہا ہے. بینک والا آتا ہے، مردوں کو کنارے کر کے پہلے عورتوں سے بات کرتا ہے، تمہیں لون چاہیے؟ پہلے سے بیوی بیچاری اس کے شوہر نے سکھایا، بول دینا ہاں چاہیے. 1,00,000 2 لاکھ روپے کا لون بڑی آسانی سے مل جاتا ہے، ہر مہینے بیاج بھرا جا رہا ہے. میرے بھائی، یہ مسئلہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ بیاج کا صرف لینا حرام ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیاج کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت اور بیاج کھلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت. اور ایک بات اور سن لو، بیاج کھانے کے بعد اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں،
اس بات کا ڈر ہے کہیں ہماری عبادتیں ہمارے منہ پر مار نہ دی جائیں۔ سود بیاج کھانے والے کی عبادتیں اس کے منہ پر مار نہ دی جائیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بڑے سخت الفاظ میں فرمایا ہے کہ سود اور بیاج کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، جس میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے ان یزنی الرجل بامہ، انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ کوئی سوچ نہیں سکتا، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ سود کھانے والا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ خطرناک کام کرتا ہے۔ اور قرآن تو یہاں تک کہتا ہے سود کھانے والوں کے بارے میں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم بیاج کھانا نہیں چھوڑتے، اگر تم سود کا لین دین نہیں جوڑتے تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہارے اندر طاقت ہے، تمہارے اندر ہمت ہے تو اللہ سے لڑائی کر کے دکھا دو۔ اللہ سے کون میرے بھائیوں لڑائی کر سکتا ہے؟ اس لیے سود کا لین دین بالکل بند کر دو۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، پورا ہمارا کاروبار بینکنگ سسٹم پر ہے، بینک میں ہمارا سیونگ اکاؤنٹ کھلا ہے، ہر کوارٹر پر، ہر 4 مہینے پر ہمارے بینک میں انٹرسٹ آتا ہے۔ تو کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بینک کی پاس بک کو اپڈیٹ کرو، چیک کرو میرے پاس کتنی انٹرسٹ آ رہا ہے، کتنا بیاج آ رہا ہے۔ جو سال میں بیاج آ رہا ہے اس بیاج کو آپ بینک سے نکال لو، کسی غریب کو، کسی بیمار کو، کسی ضرورت مند کو دے دو۔ اس لیے نہیں کہ ثواب ملے گا، اس لیے تاکہ وہ پیسہ استعمال ہو جائے، بینک اس کو استعمال نہ کرے، آپ بھی اس کو استعمال نہیں کریں گے، کسی ضرورت مند کو دے دیں گے بس اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ یہ بالکل سمپل طریقہ ہے، باقی کسی اور طریقے سے انٹرسٹ اور بیاج سے فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، تیسری چیز، لعنت کا حقدار بنانے والی تیسری چیز، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات، اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں کے اوپر جو ٹیٹو بنواتی ہیں، ایسی عورتوں کے اوپر جو ٹیٹو بناتی ہیں، اور ایسی عورتوں کے اوپر جو ٹیٹو بنواتی ہیں۔ ٹیٹو بنوانا حرام ہے، مرد بنوائے تب بھی حرام، عورت بنوائے تب بھی حرام۔ آج کل بڑا رواج چلا ہے، شوہر بیوی کے نام کا ٹیٹو بنوا رہا ہے، بیوی شوہر کے نام کا ٹیٹو بنوا رہی ہے۔ حرام ہے ٹیٹو بنوانا۔ اللہ کے نبی نے کہا گدنا گدوانے والے پر اور ٹیٹو بنوانے والے پر اللہ کی لعنت۔ والمتنمسات، اور اپنے آئی برو کے بالوں کو نوچنے والی اور اپنے آئی برو کے بالوں کو چھوٹا کرنے والی عورتوں کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ ہاں، اگر کسی عورت کا آئی برو نارمل سے زیادہ ہے، جو بال عورت کو نارمل عورتوں سے زیادہ ہے، اس بال کو ریموو کیا جا سکتا ہے۔ جیسے بعض عورتوں کے چہرے پر کچھ داڑھی واڑی کے پاس بال آ جاتے، اس کو وہ ریموو کر سکتی ہے۔ اگر کسی عورت کی آئی برو بہت نارمل عورتوں سے بہت زیادہ ہے، شکل بھدی لگ رہی ہے، اس کو نارمل کیا جا سکتا ہے، مگر خوبصورتی کے نام پر، میک اپ کے نام پر اپنی آئی برو کو بالکل اس کو مٹا دینا یا چھوٹا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول لعنت کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کی لعنت تو ایسی عورتوں کے اوپر جو آئی برو کے بالوں کو نوچتی ہیں، والمتفلجات، اور اللہ کی لعنت تو ایسی عورتوں کے اوپر جو اپنے بالوں کے بیچ میں گیپنگ کرواتی ہیں۔ اس زمانے میں میک اپ کا ایک طریقہ یہ بھی تھا، بالوں کے دانتوں کے بیچ میں گیپنگ کرواتے تھے، لیکن آج دانتوں کے بیچ میں گیپنگ تو نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، کچھ لڑکیوں کے یا عورتوں کے دانت جو ہیں تھوڑے ٹیڑھے ہوتے ہیں، باہر کی طرف نکلے ہوتے ہیں، تو اس کو ڈینٹسٹ کے ذریعے سیدھا کروایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بھدا لگتا ہے، وہ نارمل نہیں ہے۔ تو جو چیزیں نارمل نہیں ہیں اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن نارمل کو بگاڑ کر کے ایب نارمل کرنا یہ صحیح نہیں۔ المغیرات خلق اللہ، جو عورتیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے اس کو بدل کر کے اپنے حساب سے بنانے لگتی ہیں، ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ کس نے بیان کیا؟ عبداللہ بن مسعود نے، بہت بڑے صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود۔ جب انہوں نے یہ بات بیان کی، ایک عورت تھی قبیلے بنو اسد کی، اس کا نام تھا ام یعقوب۔ اس عورت کو پتا چلا کہ عبداللہ بن مسعود ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں،
وہ عبداللہ بن مسعود کے گھر آتی ہے اور کہتی ہے بلغنی انک لعنت کیتا وکیتا، اے عبداللہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ ایسی ایسی عورتوں کا نام لے کر کے لعنت کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا بالکل صحیح سنا ہے تم نے، میں آج بھی لعنت کرتا ہوں، اور میں لعنت کیوں نہ کروں جس کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اور جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں قرآن میں کیا ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، اب ذرا غور سے سننا میں جو بات بیان کرنے جا رہا ہوں۔ جب اس عورت نے یہ سنا کہ حضرت عبداللہ یہ فرماتے ہیں کہ جن عورتوں کے اوپر قرآن میں لعنت کی گئی ہے میں ان عورتوں کے اوپر لعنت کیوں نہ کروں، تو وہ عورت کیا جواب دیتی ہے؟ وہ کہتی ہے قرأت ما بین الدفتین، اے عبداللہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے من الجنت والناس تک۔ اے عبداللہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، لیکن پورے قرآن میں مجھے کہیں پر ایسی عورتوں کا ذکر نہیں ملا، آپ یہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ عورت قرآن کی حافظہ تھی۔ آج بہت مشکل ہے، لڑکیاں عام طور سے حافظہ نہیں بن پاتی ہیں، اور بہت ساری لڑکیاں حافظہ بنتی ہیں مدرسے میں، تو جب شادی ہوتی ہے سسرال میں جاتی ہے، اپنے کچن کا کام کرنے میں، بچوں کو پالنے میں مگن ہو جاتی ہے، قرآن یاد کر کے بھول جاتی ہیں۔ وہ عورت قرآن کی حافظہ تھی، قرآن کی عالمہ تھی۔ آج ہماری لڑکیاں کہاں ہیں، ہماری بیٹیاں کہاں ہیں؟ کل میں نے صدلپور کے جلسے میں کہا تھا، آج سون برسا میں بھی کہہ رہا ہوں، ہماری سیرسابادی قوم میں مدرسے ماشاءاللہ بہت سارے کھلے ہیں، مگر سارے لوگ اپنی بچیوں کو مدرسے میں نہیں پڑھاتے۔ بہت سارے لوگ اپنے بچیوں کو اسکول میں پڑھاتے، کالج میں پڑھاتے ہیں، اور صحیح ہے، جائز ہے، حرام تو نہیں ہے، پڑھا سکتے ہیں، ضروری تو ہے کہ ہر آدمی اپنی بچی کو مدرسے میں ڈالے۔ مگر جو لڑکی آپ کی اسکول میں جا رہی ہے، کالج میں جا رہی ہے، مجھے بس ایک سوال کا جواب دے دو، اس لڑکی کو دین کون سکھائے گا؟ وہ لڑکی کسی حافظ جی کے پاس جا کر کے قرآن پڑھ لے گی تو اس سے دین تو نہیں سیکھے گی، دین کہاں سیکھے گی وہ؟ مجھے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں عیدین کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا، عیدگاہ میں عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا۔ مسجدوں میں میں نے دیکھا 90% مسجدوں میں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ آپ کی عورتیں دین کہاں سیکھیں گی میرے بھائی؟ جلسے میں سیکھیں گی؟ جلسے میں دین کم سیکھتی ہے، مارکیٹنگ زیادہ کرتی ہے۔ پنڈال کے نیچے عورتیں کم ملیں گی، بازار میں دکانوں پر زیادہ ملیں گی۔ جلسے میں تو انٹرٹینمنٹ زیادہ ہوتا ہے، منورنجن زیادہ ہوتا ہے، دین کم لوگ سیکھتے ہیں۔ اس لیے میں بڑے صاف الفاظ میں کہتا ہوں، اگر اپنی قوم کی بیٹیوں کو بچانا ہے، ہر مسجد میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے آپ قدم آگے بڑھائیے اور عورتوں کا انتظام کیجیے۔ اللہ نے اگر ایک فلور بنانے کی طاقت دی ہے، تھوڑی ہمت دو۔ اور میں جانتا ہوں سیمانچل کا یہ علاقہ پچھڑا علاقہ مانا جاتا ہے، مگر جب جو خرچ کرنے پر آتے ہیں 6-6 لاکھ روپے کے جلسے میں پنڈال بنتے ہیں۔ ابھی کہیں پروگرام ہونے والا ہے، سنا ہے کہ 6 لاکھ کا وہاں پنڈال بن رہا ہے۔ ابھی کل قبرستان کا چندہ ہو رہا تھا صدلپور میں، لوگوں نے بتایا کہ پورے گاؤں میں کوئی گھر ایسا نہیں جہاں سے ہم نے کم سے کم 5,000 روپے چندہ نہ لیا ہو۔ جب کام کرنے پر انسان طے کر لیتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو بہت سارے راستے نکال لیتا ہے۔ ہر جمعہ کی مسجد میں عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے۔ آپ کے گھر کی عورتیں جب جمعہ کے خطبے میں جائیں گی، سال میں 52 جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، جب جمعہ کے 52 تقریریں وہ سنیں گی، انشاءاللہ وہ دین کی سمجھ ان کے اندر پیدا ہوگی اور بہت سارے فتنے ختم ہو جائیں گے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے عیدگاہ میں اور عید کی نماز میں بھی آپ عورتوں کا انتظام کیجئے، پردے کا بیچ میں انتظام کیجئے، پنڈال لگوائیے، کچھ بھی کیجئے، مگر آپ عورتوں کا انتظام کیجئے۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو بند کر دیجئے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا۔ اہل حدیث صرف آمین زور سے بولنے والے کا نام نہیں ہے، اہل حدیث صرف سینے پر ہاتھ مانگنے والے کا نام نہیں ہے۔ اہل حدیث اس کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث پر چلنے والا ہو۔ اگر آپ کی عورتیں عیدین کی نماز میں ان کے لیے آپ نے انتظام نہیں کیا ہے، اللہ کے آپ کو جواب دینا پڑے گا آپ نے کیوں انتظام نہیں کیا ہے۔ وہ عورت، اس کا نام ام یعقوب تھا، اس نے کہا عبداللہ میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، پورے قرآن میں نے کہیں پر بھی ان عورتوں کا تذکرہ نہیں پایا جن عورتوں کا نام لے لے کر کے آپ لعنت کر رہے ہیں۔
حضرت عبداللہ نے فرمایا اگر تو نے ڈھنگ سے قرآن پڑھا ہوتا تو ضرور تجھے مل جاتا. کیا تو نے قرآن کے اندر یہ آیت نہیں پڑھی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. میرا نبی تم کو جو دے دے لے لو اور میرا نبی جس سے منع کر دے رک جاؤ. اے خاتون میرے نبی نے ایسی عورتوں کا نام لے کر کے لعنت کی ہے. جب میرے نبی نے لعنت کی ہے تو سمجھو اللہ نے لعنت کی ہے, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے میرا نبی جو دے دے لے لو, میرا نبی جس سے منع کر دے رک جاؤ. کہتی ہے ہاں اب آپ کی بات سمجھ میں آئی. اس کے بعد وہ عورت کہتی ہے اے عبداللہ مجھے پتا چلا ہے آپ کے گھر کی عورتیں بھی ٹیٹو بنواتی ہیں, مجھے پتا چلا ہے آپ کے گھر کی عورتیں بھی آئی برو سیٹ کرواتی ہیں. حضرت عبداللہ نے کہا جاؤ میرے گھر کی اگر کسی عورت کا تمہیں یہ عمل مل جائے تو آ کر کے مجھے بتاؤ. وہ عورت گھر میں جاتی ہے. پتہ یہ بھی چلا نبی کے دور میں تقریر کرنے والے کا اپنا عمل بھی تقریر کے مطابق ہوتا تھا. آج اللہ معاف فرمائے باتیں بہت بڑی بڑی ہیں مگر جب اندر جھانک کے دیکھو تو پتہ لگتا ہے کہ صرف باتیں ہی باتیں ہیں, عمل بڑا کمزور ہے. حضرت عبداللہ نے چیلنج دے کر کہا جاؤ اگر میری کوئی بیوی اگر یہ کام کرتے ہوئے پائی گئی میں اپنے ساتھ اس کو نہیں رکھوں گا. عورت اندر سے آتی ہے کہتی ہے معافی چاہتی ہوں, معذرت چاہتی ہوں, آپ کے گھر کے بارے میں غلط رپورٹ ملی تھی. کہا اگر میری کوئی بیوی ایسا کام کرتی نا تو میں اس کو اپنے نکاح میں باقی نہ رکھتا, پھر وہ عبداللہ کی بیوی نہ ہوتی, میں اپنے گھر میں ایسی عورت کو نہیں رکھ سکتا تھا. تو میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں یہ تیسرا کام ہے جس کے کرنے والے پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے. جو عورتیں گدنا گدواتی ہیں, ٹیٹو بنواتی ہیں یا آئی برو سیٹ کرتی ہیں, ایسی عورتوں پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے. اور آگے بڑھیے. نمبر 4 تصویر بنانے والے کے اوپر بھی اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے. آپ نے فرمایا لعن اللہ المصور, اللہ کی لعنت و تصویر بنانے والوں کے اوپر. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے دردناک عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا. یضاہئون خلق اللہ, کیونکہ تصویر بنانے والے اللہ کی تخلیق کا مقابلہ کرتے ہیں. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوا عبدالغفار صاحب اگر تصویر بنانا حرام ہے آپ خود سیلفی کیوں لیتے ہیں؟ آپ کے ساتھ نوجوان سیلفی لے رہا ہے, آپ سیلفی لینے کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ تو بھائی یہ مسئلہ بھی سمجھ لو کہ کیمرے کی تصویروں کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ جب تصویر کا نام آ گیا تو کیمرے کی تصویر بھی اس کے اندر شامل ہے, وہ بھی حرام ہے. لیکن بہت سارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ کیمرے کی تصویر وہ تصویر نہیں ہے جس کا حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے, کیونکہ حدیث میں یہ کہا گیا کہ تصویر بنانے والا اللہ کی تخلیق کا مقابلہ کرتا ہے. جیسے اللہ نے ہمارے ہاتھ بنائے, اللہ نے ہمارے پیر بنائے, تو پینٹنگ بنانے والا جب پینٹنگ بناتا ہے تو وہ ہاتھ بھی بناتا ہے, وہ پیر بھی بناتا ہے, وہ چہرہ بھی بناتا ہے, وہ ناک بھی بناتا ہے. فوٹو کھینچنے والا تو کوئی کام نہیں کرتا, وہ تو کیمرے کو کلک کرتا ہے اور فوٹو کھینچ لیتا ہے. تو کیمرے کے اندر جو فوٹو آتا ہے وہ در حقیقت ایک شیڈو ہے, ایک عکس ہے, وہ تصویر نہیں ہے جس کے اوپر حدیث میں لعنت کی گئی ہے. بہرحال یہ علماء کی ایک بڑی جماعت کا فتویٰ ہے, اس لیے کیمرے کی تصویر کے بارے میں گنجائش ہے. اور ہمارے جو بھائی ہمارے ساتھ سیلفی لیتے ہیں تو ہم اس لیے اجازت دے دیتے کہ چلو بھائی آج کے زمانے میں لوگ فلمی ہیرو کو اپنا ہیرو مانتے ہیں, کوئی کرکٹروں کو اپنا ہیرو مانتا ہے. اگر ہمارا نوجوان اپنے علماء کو اپنا ہیرو مانتا ہے اور اپنے دین کا کام کرنے والے دعات کے ساتھ وہ سیلفی لینے کو اپنے لیے شوق کی چیز سمجھتا ہے تو ہم بہت سختی نہیں کرتے ہیں. لیکن پھر بھی تصویروں کے معاملے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اور اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا آپ کا تصویر لے کر کے اس تصویر کو کہیں پر بھی شیئر کرنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے. ہماری بہت ساری مسلمان بہنیں وہ اپنے اسٹیٹس پر اپنی تصویر لگاتی, نیا کپڑا پہنا جلدی سے انسٹاگرام پہ فوٹو ڈال دیا, فیس بک پر فوٹو ڈال دیا. آپ کے اسی کٹیہار اور پورنیہ کی کئی مسلمان لڑکیوں کو میں جانتا ہوں جو بہت فیمس ہیں, انسٹاگرام پر بہت فیمس ہیں, فیس بک کے اوپر بہت فیمس ہیں. وہ اس کے پہلے جب ٹک ٹاک چلتا تھا ان کے ویڈیوز بڑے وائرل ہوتے تھے. مسلمان لڑکیاں ہیں اور چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر کے وہ شیئر کرتی ہیں. جائز نہیں ہے میری بہنوں, آپ کا
اپنے جسم کو اور اپنے چہرے کو کسی غیر کے سامنے دکھانا یہ جائز نہیں ہے. اور سوشل میڈیا تو ایک پبلک پلیٹ فارم ہے, کوئی بھی دیکھ سکتا ہے, وہاں پر تو اس طریقے کی چیزیں ڈالنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. تو تصویر کے معاملے میں بھی ہم بہت احتیاط کریں. 4 چیزیں ہو گئی. نمبر 5, اللہ کے نبی کے صحابہ کی کو برا بھلا کہنے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے من سب اصحابی, جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے, جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے, فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو, اس کے اوپر انسانوں کی لعنت ہو, اس کے اوپر فرشتوں کی لعنت ہو. صحابہ کو برا بھلا کہنے والا ملعون ہے, اس کے اوپر لعنت ہو, یہ نبی کے الفاظ ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, قیامت تک کوئی جتنا بھی نیک اور متقی بن جائے, کوئی ایک صحابی کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا ہے, جنہوں نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہے. ہم صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے, ہم صحابہ کے جیسے نہیں ہو سکتے. اور آگے بڑھو. اللہ کی لعنت کا حقدار بنانے والا ایک اور کام ہے رشوت لینا اور دینا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ الراشی والمرتشی, رشوت لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت اور رشوت دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت. شیخ صاحب, بغیر رشوت دیے بجلی کا میٹر نہیں لگتا, بغیر رشوت لیے کسی زمین کا کاغذ پاس نہیں ہوتا, بغیر رشوت لیے زمین کی رجسٹری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, جہاں مجبوری ہے اور وہ کام ایسا ہے کہ آپ اگر رشوت نہیں دیں گے کام نہیں ہوگا, وہ الگ میٹر ہے. لیکن اپنے فائدے کے لیے رشوت دینا اور اپنی آسانی کے لیے رشوت دینا, وہ کام بغیر رشوت دیے ہو سکتا تھا, پھر بھی رشوت دے کے اپنا کام جلدی سے کرا لینا, یہ غلط ہے. مدرسوں میں نوکریاں ہو رہی ہیں, وہاں پر بھی رشوتیں چل رہی ہیں, اور ایک انسان حقدار ہے, اس کے پاس ڈگری ہے, علم ہے, سب کچھ ہے, 5 لاکھ روپیہ مدرسے کی کمیٹی کو نہیں دے گا, مدرسے والے اس کو نہیں رکھیں گے. اور اس نے اگر نہیں دیا, مدرسے والے ایسے انسان کو رکھیں گے جو 5 لاکھ روپیہ دے دے, چاہے وہ انگوٹھا چھاپ ہی کیوں نہ ہو, فرضی ڈگری لے کے آیا ہو, تب بھی اس کو رکھ لیں گے. علماء نے یہ بھی لکھا ہے جہاں یہ حالات پیدا ہو جائیں اور آپ کو پتا ہو اگر ہم نے یہاں رشوت نہیں دی, ہم نے پیسہ نہیں دیا, تو یہاں ایک حقدار کا حق مارا جائے گا اور ایک نالائق آدمی اس عہدے پر اور اس چیز پر قابض ہو جائے گا. وہاں مجبوری کی وجہ سے, چونکہ رشوت دے کوئی شوق سے نہیں دیتا ہے, لینا یہ شوق ہو سکتا ہے, لینے والا اختیار سے لیتا ہے, دینے والا ہمیشہ مجبوری میں دیتا ہے. تو رشوت دینے والا ایسی مجبوری کے کیس میں اس کی اللہ تعالیٰ کیا اس کو چھوٹ مل سکتی ہے, مگر عام حالات میں مسئلہ یہی ہے, رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے لعنت کا لفظ استعمال کیا. اور آگے بڑھیے. شراب پینے والے کے اوپر بھی اللہ کے نبی نے لعنت کی, اور صرف شراب پینے والے پر نہیں, آپ نے فرمایا شراب جس پھل سے بنتی ہے اس پھل سے رس نکالنے والے پر بھی اللہ کی لعنت, اور جو انسان اس رس کو نچوڑ رہا ہے, اس پھل میں سے, اس انگور میں سے رس کو نکال رہا ہے, اور جو اپنے برتن میں نکلوا رہا ہے, دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت. اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا وَبَائِعَهَا, شراب کے بیچنے والے پر بھی اللہ کی لعنت, وَحَامِلَهَا, شراب کا برتن اٹھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت, وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ, اور شراب کا برتن جس کے پاس لے کے جایا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت, وَالْمُشْتَرِي لَهَا, اور شراب خریدنے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت, وَالْمُشْتَرَاتَ لَهُ, اور جس کے لیے شراب خریدی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت. بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں شراب بھی پروسی جا رہی ہے اور کولڈ ڈرنک بھی پروسی جا رہی ہے. میں کہتا ہوں ایسے ہوٹلوں میں جانا ہی نہیں چاہیے. بنارس میں بہت بڑا ہوٹل ہے, تاج ہوٹل, بنارس کا سب سے بڑا ہوٹل ہے. مجھے لوگوں نے بتایا وہاں سور کا گوشت بھی ملتا ہے, بکرے کا گوشت بھی ملتا ہے. میں نے کہا یار جب سور کا گوشت اور بکرے کا گوشت دونوں ملتا ہے تو ظاہر ہے کچن تو ایک ہے, برتن تو ایک ہے, پکانے والا اسی برتن میں مٹن پکا رہا ہے اور اسی برتن میں پورک پکا رہا ہے. میں نے کہا اللہ کی قسم میں کبھی کسی ایسے ہوٹل میں کھانے کو پسند نہیں کروں گا.
نہیں کھانا چاہیے میرے بھائی. شراب کا معاملہ بہت خطرناک ہے. کبھی باہر میں کہیں گھومنے پھرنے جاتا ہوں اگر اور کسی ہوٹل میں گیا اور صرف شراب کی بوتل نظر آ گئی تو وہیں سے طبیعت میں کراہیت آ جاتی ہے, وہاں سے ہم نکل جاتے. نہیں, نیپال ایک مرتبہ گیا, نیپال میں تو لوگ بتاتے پانی کم شراب زیادہ بکتی ہے, ہر ہوٹل میں شراب نظر آ رہا تھا, پریشان ہو گیا. بڑی مشکل سے ایک ہوٹل ملا, ایک انڈین کا ہوٹل تھا, جین کا ہوٹل تھا, وہ بالکل پیور ویج ہوٹل تھا, اور اس سے باہر لکھا تھا ہمارے یہاں شراب نہیں ملتی ہے. ہم لوگوں نے, دوست لوگ تھے ہم لوگوں نے اس ہوٹل میں جا کے کھانا کھایا. پرہیز کرنا چاہیے میرے بھائی, بچنا چاہیے. شراب پینا ہی حرام نہیں ہے, شراب میں کسی طریقے کا سپورٹ کرنا یہ بھی حرام ہے. اور آگے بڑھیے. نمبر 8, اللہ کی لعنت کا حقدار بنانے والا 8واں کام, لعن اللہ المتشبہین بالرجال من النساء. اللہ کی لعنت تو ایسی عورتوں کے اوپر جو مردوں کی نقل کرتی ہیں. وَلَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ, اور اللہ کی لعنت تو ایسے مردوں کے اوپر جو عورتوں کی نقل کرتے ہیں. عورتیں ہیں پینٹ اور ٹی شرٹ پہن رہی ہیں, پینٹ اور شرٹ پہن رہی ہیں, ٹائٹ کپڑے پہن رہی ہیں, یہ مردوں کی مشابہت نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بال کٹوا کے ایسا لگ رہا ہے کوئی مرد جا رہا ہے. بعض عورتوں کو دیکھیے, کبھی کبھی کہیں ٹکٹ لینے کھڑے ہو جاؤ, لائن میں کوئی عورت کھڑی رہتی ہے اور پینٹ اور شرٹ پہنے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بال ہے, پیچھے سے سمجھ میں نہیں آتا کہ محترم ہے کہ محترمہ ہے. آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی ہے کہ عورت ہے. ایسی عورتوں پر لعنت کی اللہ کے رسول نے. اور ایسے مردوں کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو جن کو بس لپسٹک لگانا باقی ہے. ہجڑے تو ایسے ہی بن گئے, داڑھی واڑی تو بالکل صاف ہے, اور بال بھی ماشاءاللہ بعض لڑکوں کے دیکھو تو کافی بڑے بڑے رہتے ہیں. آج کل بال 2 ٹائپ کے چلتے ہیں, ایک بالکل لیڈیز کٹ بال اور ایک سور کٹ بال جو آدھا ٹکلا رہتا ہے آدھا بال رہتا ہے, وہ بھی حرام ہے یاد رکھو. تو یہ 2 ٹائپ کے بال بھی ہمارا نوجوان رکھتا ہے. بعض نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کانوں میں بالی بھی پہنے رہتے ہیں, کانوں میں بھی چھید کروائے رہتے ہیں, کہتے ہیں فیشن ہے مولوی صاحب. سونے کی چین بھی گلے میں ڈالا ہوا, فیشن ہے مولوی صاحب. ابھی یہ فیشن آیا ہے, کل لپسٹک کا فیشن آئے گا, لپسٹک بھی لگائے گا. یہ پرسوں فیشن آئے گا نیل پالش لگاؤ, یہ نیل پالش بھی لگائے گا. اللہ کی لعنت ہو ایسے مردوں کے اوپر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, جو عورتوں کی طرح بات چیت کرتے ہیں. اور بعض لڑکوں کے اندر میں نے دیکھا بچپن سے اگر والدین کنٹرول نہیں کرتے, عورتوں کے انداز میں بات چیت کرتے ہیں, تو بڑے ہونے کے بعد عورتوں جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہے. مرد کو مرد ہی رہنا چاہیے میرے بھائی, اس کے انداز اور اس کو کپڑے. بعض ہمارے رشتہ داروں میں ہم نے ایک جگہ دیکھا, ایک لڑکی تھی, بچپن سے اس کے والدین لڑکے کا کپڑا پہناتے تھے. آج وہ لڑکی 20 سال کی ہو گئی, ماں باپ چاہتے ہیں لڑکی شلوار سمیج پہنے, لڑکی عورتوں کا کپڑا پہنے, مگر بچپن سے اس کو لڑکوں کا کپڑا پہنایا ہے. آج 20 سال کی لڑکی ہوگی, آج وہ لڑکوں کا کپڑا پہنتی ہے, تو یہ جائز نہیں ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے. اور آگے بڑھیے. جو بیوی اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے, شوہر کی جسمانی خواہش کو پورا کرنے سے انکار کر دے بلا کسی مجبوری ہو الگ بات ہے, بیوی بیمار ہے یا کوئی نیچرل پرابلم ہے الگ بات ہے, بغیر کسی مجبوری کے شوہر کی جسمانی خواہش کو پورا نہ کرنے والی عورت کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے. بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه, جب انسان اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے, فابت, تو عورت انکار کر دے, فبات وهو غضبان علیها, اور شوہر اس حال میں رات گزارے کہ بیوی سے ناراض ہے. اگر